بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ؟ قال من اتانی معی فی الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہ حدیث ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پوری امت، ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے میرا انکار کیا، یعنی انکار ہی نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا تاکہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے، صاف سمجھ میں آ جائے بات۔ فرمایا آپ کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ یا کس نے آپ کا انکار کیا؟ یا کون بدبخت آپ کا انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کر دیا۔ یعنی بدبختی کی انتہا ہے دنیا کے اندر کہ کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی، رہنما، آخری رسول نہ مانے، اپنا قائد نہ مانے، اپنا لیڈر نہ مانے، اپنا آئیڈیل نہ مانے۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کم عقلی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کا علم نہیں ہے اس کے پاس، اس نے پھر کچھ بھی نہیں سیکھا ہے دنیا کے اندر، اس نے پھر غور و فکر ہی نہیں کی ہے، اس نے پھر انسانوں کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع کے اوپر فرمایا کہ عشاء کی صلاۃ مسجد میں پڑھنا، باجماعت پڑھنا، اگر کسی کو اس کا اجر معلوم ہو جائے، ایک روایت میں شاید فجر کا بھی ہے کیونکہ یہ دو صلاۃ ذرا مشکل ہوتی ہیں، تو اس کا اگر کسی کو معلوم ہو جائے اجر کتنا ہے، تو یہ گھٹنوں کے بل کرولنگ کرتے ہوئے بھی آئیں پہنچیں اس اجر و ثواب کو لینے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں جہاں جنت کا ذکر ہے اس میں بھی شرط کے ساتھ کہ جو میری بات مان لے اس کے لیے یہ وعدے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، یہ امتحان ایمان بالغیب کا ہے، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ اور فرمانبرداری کرنا، بات ماننا، خوشی سے ماننا، کوئی اپنے اوپر بوجھ نہیں بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کے ماننا۔ جو بھی اللہ کی باتیں ہیں قرآن کے اندر، جو بھی نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں ان کو دل کی گہرائی سے ماننا، خوشی سے ماننا، اپنا فائدہ سمجھ کے ماننا، یہ صحیح معنوں میں ماننا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، آج میں آپ کے سامنے یہی بات رکھ رہا ہوں، اپنے سارے بھائیوں کے سامنے، جتنے بھی مسلمان ہیں اور پھر انسان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جتنے انسان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، آپس میں ہم رشتہ دار ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پھر وہ دنیاوی لحاظ سے فوجی بھائیوں سے بھی خصوصیت کے ساتھ یہ گفتگو ہے، چونکہ میں بھی فوجی رہا ہوں، سب کا فوجی ہوں الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے سب تک یہ بات پہنچے تاکہ کوئی اس خیر سے محروم نہ رہے۔ میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت، تو امت وہ ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت جو ہے وہ اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، اور دوسری سنت اس پر جم جانا ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی سنت ہے، کبھی کسی نے یہ بتایا یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسری سنت ہے اسی توحید کو پھیلاؤ، اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے مرو۔ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، طریقہ ہے تمام انبیاء کا۔ آج مسئلہ یہ ہے اور رونا اس بات کا ہے کہ آج یہ مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا ہے۔ اب ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، دیریوں سے، ان سے کیا گلہ کیا جائے؟ وہ تو ہیں ہی کافر، اور اعلان کے ساتھ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ ان سے بڑے مجرم ہیں یہ مسلمان جو دوغلے ثابت ہوئے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب ان کے پاس، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے لیڈر ان کے پاس، ان کی باتیں محفوظ ہیں، پوری طرح پوری شاندار تاریخ ان کے سامنے، کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی مکہ کے اندر سے، کتنی لالچ دی گئی تھی کہ آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کے سامنے اتنی دولت رکھ دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، اور منہ بولی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دی جائے گی، جہاں سے شادی کرنا چاہیں، دولت کے انبار لگا دیں گے،
لیکن یہ بات نہ کہیں کہ یہ لات منات حبل کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ 360 بالکل بے جان لاشیں ہیں. ان کو پکارنا، ان پتھروں کی مورتیوں کو پکارنا یا نعرے لگانا یا ابراہیم اگسنی یا لات بابا یا منات بابا، یہ پکارنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کا انکار ہے. ایسے لوگ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے. کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے. یہ بات نہ کہیں، اس سے ہماری بےزتی ہوتی ہے. ہم بڑے بڑے سردار ہیں، پورے علاقے کے اندر ہمارا نام ہے، چودراہٹ ہے ہماری، خان صاحب ہیں ہم، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. چلو یہاں تک تو بات، حالانکہ وہ بھی بری بات تھی کہ آپ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی بس کی بات نہیں ہے. ان کے پاس ہے کیا کہ داتا کہلائیں؟ ان کی زندگیاں خود مشکل میں گزری ہیں. مشکل کشا کیسے بن گئے؟ کس نے بنا دیا ان کو مشکل کشا؟ غوث ان کو کہنا یہ جہالت کی انتہا ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوں، بندے کیسے غوث ہو سکتے ہیں؟ بندے کیسے مشکل کشا حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ جو خود دنیا میں مشکلیں ان کے اوپر بھی آئی تھیں. تو آپ یہ بات کہتے تھے، حالانکہ یہ بھی بری لگتی تھی، لیکن چلو یہاں تک تو برداشت ہے. بات ایک سٹیپ آپ نے آگے اٹھا دیا. یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے سردار اگر انہوں نے بات نہ مانی تو یہ جہنم کی آگ کے اندر اس طرح ان کو ابالا جائے گا جس طرح یہ دنیا میں یہ پکوڑے اور سموسے اور روسٹ مرغیاں کی جاتی ہیں، مچھلی روسٹ کی جاتی ہے، اس طرح وہاں جہنم کی آگ کے اندر ان کو تپایا جائے گا. ان کے گلے کے اندر پٹا اس طرح پڑا ہوا ہوگا، توق ایسے جس طرح جہاں جانوروں کے اندر، کتوں اور بلیوں کے اندر یا یہ سور کے اندر یا اور جانوروں کے اندر یہ پٹے، اس طرح توق ان کی گردنوں میں ہوں گے. سردار صاحب کی، خان صاحب کی، اور بڑے سیاسی لیڈر ہیں، بڑے مولانا صاحب ہیں. مولانا کہلانے کا ان کا بڑا شوق تھا. اللہ کو مولانا نہیں بلکہ ان کو مولانا کہو. اور انہوں نے دین کو بیچا تھا. نماز پڑھانے کے یہ پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے یہ پیسے لیتے ہیں، کوئی دین کا اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. کاش یہ حرام خور، یہ حرام خوریوں کے بعد کوئی بات سچی کر دیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مال یہ کھاتے ہیں اور عوام کی روٹیاں یہ استعمال کرتے ہیں. دین کے نام پر کھائیں، نبی کا نام لے کر کھائیں اور پھر بات بھی سچی نہ بتائیں. یہ ظلم ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے. انہوں نے پوجا ہے انبیاء کو، انہوں نے ان کے جھنڈے بلند کیے ہیں، اس طریقے سے مشرکانہ نعرے لگائے ہیں. آج بھی جس طرح مشرکین مکہ نعرے لگاتے تھے، یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اسی طرح اس امت نے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد کے نعرے لگائے ہیں. پھر ان کے نام کی مختلف انداز اختیار کیے ہیں ان کی نظر و نیاز کے. کوئی 11ویں سے خوش ہوتا ہے، کوئی 12ویں سے. دیکھیے انداز دیکھیے ذرا ان کا مشرکانہ. اور کوئی 10ویں ہے، 10ویں محرم کو یہ سبیل لگتی ہے، حسن حسین کے شربت بانٹے جاتے ہیں، گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے، اپنے آپ کو مارا پیٹا جاتا ہے. اندازہ لگائیے اس سے بڑی ذلت کوئی انسانیت کی نہیں ہو سکتی ہے. اوے کون اسلام کی طرف آئے گا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد؟ تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا. اور پھر بھی مومن ہے جی، مومن ہے، یہ مومنین ہے، یہ امت ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. ان کے لیے جنت بے قرار ہے. کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور مرتا جا رہا، جو مرتا جا رہا آگ میں، چاہے وہ صدر ہو، جرنیل ہو، بریگیڈیئر ہو، سیاسی لیڈر ہو، یا بڑا ساہوکار ہو، دولت مند ہو، بڑے قارون کے خزانوں کا مالک ہو، پلاٹ ایک نہیں بلکہ پلاٹ دینے والا، بڑی بڑی کالونیوں کا وہ مالک ہو، سونے چاندی کے ڈھیر کے اندر رہتا ہو، اور پوری دنیا کے بینک اس سے بیلنس سے بھرے ہوئے، سوئٹزرلینڈ میں اس کے اکاؤنٹ ہیں، ہر شہر میں اس کا ایک بنگلہ ہے. لیکن یاد رکھنا مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجے گی. اگر یہ بات نہ مانی، یہ بات آپشنل نہیں ہے، یہ بات مانو گے تو تمہاری جان جہنم کی آگ سے چھوٹے گی. اور پھر وہ جنت کے سارے نظارے، جنت کی بڑی بڑی نعمتیں جس کو سوچ کے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مالک نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہو اپنے مومن بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو اللہ کو مانے، اللہ کو اکیلا مانے، پھر نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. کوئی ایک جماعت مجھے دکھا دو، یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ایک جماعت دکھا دو جس کے اندر شرک نہ ہو. بریلویوں میں شرک، دیوبندیوں میں شرک، اہل حدیثوں میں شرک، سلفیوں میں شرک، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، پوری زندگی درس قرآن دیتے رہے، ڈاکٹر اسرار قرآن اکیڈمیاں چھوڑ کے گئے لیکن وحدت الوجود کے شرک سے نہیں بچے. کون سا شرک ہے جس کی حمایت انہوں نے کی ہے؟ یہی علی انجینئر صاحب کر رہے ہیں، یہی تقی عثمانی کر رہے ہیں. قرآن کے تفسیر جو ان کی اندازہ لگائیے، پہلے صفحے کے اوپر شرک لکھا ہوا ہے. محمود الحسن نے جو تفسیر کی، شبیر احمد عثمانی نے، اس کو آج تک انہوں نے قائم رکھا ہوا. کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو حاشیہ چڑھایا انہوں نے، خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر اس کو بھی یعنی پکار لیا جائے اللہ کے بندوں کو، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہی معاملہ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے لکھ دیا کہ سارے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. اندازہ لگا یہ نبی ایک دوسرے کو سجدے کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو سجدے کر رہا ہے. اس طرح ان کی مت ماری گئی. شرک بندے کا بالکل بیجا پھاڑ دیتا ہے. حالانکہ وہ سجدہ شکر تھا
جو تمام انبیاء شکر کیا کرتے تھے، صبر کی زندگی بسر کرتے تھے، اور خوشی آئے تو شکر کرتے تھے، پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گیا۔ یہ ہے قرآن کا صحیح فہم، صحیح عقیدہ۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھو، سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت پڑھو، ہر جگہ یہی چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ یہ نبیوں کو پوجتے ہیں، گنبدوں کو پوجتے ہیں، عرس اور میلے کرنے والے یہ پیر صاحب کی پنڈلیاں یہ دباتے ہیں، واسطے وسیلے کے یہ قائل ہیں، جمہوریت کا مشرکانہ نظام سب کی رگوں کا خون ہے، سب کہتے ہیں جمہوریت کے ذریعے اسلام کی بقا۔ سراج الحق صاحب کہتے ہیں جمہوریت میں، اور جمہوریت شرک ہے، ذلت ہے، اسی کی وجہ سے تمہاری ذلت ہے۔ 75 سال میں کوئی بتاؤ کوئی خاص بات تمہارے سوائے ذلت کے تمہارے اوپر ایک سے ایک بد سے بدتر حکمران تمہارے اوپر آتے گئے۔ اور کبھی تو رکو، وہ جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی دوغلے ثابت ہوئے۔ نہ نعرہ لگانے والے کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، اور اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اور اس کو شرک کا گودام بنایا ہوا ہے۔ ہر چوک کے اوپر، ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی کھوٹی کھری کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، کوئی واسطے وسیلے۔ کب باز آؤ گے جہنم کی آگ کے اندر جانے کے بعد؟ پھر چیخو گے چلاؤ گے، واپس تو نہیں آ سکو گے۔ یہ پیغام تھا، میرا پہلا اور آخری پیغام ہے اپنی قوم کو بھی، اپنے پاکستانیوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی یہی پیغام ہے۔ جب کوئی بھی میری یہ بات سنے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ نہ تمہارے اوپر عمرہ ہے پھر فرض، نہ تمہارے اوپر حج ہے، نہ تمہارے اوپر صلاۃ ہے، نماز جسے کہتے ہو، نہ زکوٰۃ تمہارے اوپر ہے، اور کوئی عمل تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک چیز تمہارے اوپر فرض ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے، جس کے اندر تم جاؤ گے ہمیشہ کے لیے اگر ایمان کو قبول نہ کیا، یہ خالص ایمان نہ کیا۔ بریلویت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے نکلو، قادیانیت سے نکلو، شیعت سے نکلو، اور یہ ساری جماعتیں جتنی ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے زمین کے اوپر جہاں اللہ کا دین نافذ ہو۔ وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر ایک گنبد کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں، دولت کے پجاری ہیں، بس اللہ کے علاوہ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ کسی نے اپنا قبلہ واشنگٹن کی طرف کیا ہوا ہے، کوئی روس کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی سعودیہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جال کو توڑے مالک، اور مخلص مومنوں کی جو جماعت بن رہی ہے الحمدللہ اللہ کے بھروسے کے اوپر، اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی پارٹی ہے، ہم نے ووٹ اور الیکشن نہیں لڑنے ہیں، ہم دعوت دیں گے، اور پھر سارے مرائل وہی آئیں گے جو نبی علیہ السلام کے اوپر آئے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر آئے ہیں۔ بالکل ہم کھول کے بات بیان کرنا چاہتے ہیں، جس نے مخالفت کرنی ہے وہ کھل کے کرے، اور جس نے ساتھ دینا وہ بھی کھل کے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔